إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ انفال زمانے نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، اور یہ بات ہمیشہ سورتوں کی ابتدا میں بتائی جاتی رہی ہے کہ ہجرت سے پہلے جو سورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں یا سورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں. چنانچہ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس سورت کی زیادہ تر آیتیں اور زیادہ تر مضامین غزوہ بدر سے متعلق ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید دینے کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگ جو آپ کی نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، اپنا سب سے معزز فرد سمجھتے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے اختلاف کے موقع پر آپ کو اپنا جج تسلیم کیا اور آپ کے فیصلے پر سب راضی ہوئے. لیکن جو ہی آپ نے توحید کی دعوت شروع کی اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی لوگ جو آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے تھے آپ کے جانی دشمن ہو گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، مجنون، کاہن، ساحر، دیوانہ اور نہ جانے کن کن القاب اور خطابات سے نوازتے رہے، اذیت کی ساری حدیں پار کر دی، حتیٰ کہ ہجرت کی رات 1-2 رات پہلے دارالندوہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے. اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی. آپ مدینہ طیبہ ہجرت کرائے، اور آپ سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی. مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد بھی مکہ مکرمہ کے مشرکین نے، کافروں نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا.
طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے رہے اور چھوٹے چھوٹے ان کے فوجی دستے مدینہ طیبہ کے آس پاس دہشت گردی پھیلاتے رہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ مدینہ والوں کے اونٹ ہانک لے گئے، کبھی ایسا ہوا کہ مدینہ کا کوئی شخص مکہ مکرمہ گیا، جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ گئے تو طواف کے دوران ہی ابو جہل نے یہ کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، اگر ہمارے ایک سردار نے تمہیں پناہ نہ دی ہوتی تو تم مدینہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے بھی جواب دیا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ اب مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے، ہم اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے آپ کے لیے، آپ جو ہمارے لوگوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روک دینا چاہتے ہیں اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ وہاں اشارہ یہ تھا کہ یہ جو آپ لوگ شام سے تجارتی تعلقات رکھتے ہیں اور قافلے آپ کے تجارت کے لیے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرتے ہیں، آپ ہمیں مکہ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کا تجارتی راستہ روک دیں گے۔ اور اس کے باوجود بھی قریش اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دی ہے، یا تو انہیں نکال دو یا ہم تم سے جنگ کریں گے، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اور کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ انہی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے چلے آئے ہیں، مکہ والوں نے ان کی جائیدادیں فروخت کر دی ہیں، ان کے گھر بار، ان کے مال و اسباب بیچ دیے ہیں اور بیچ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے اس میں وہ پیسہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس میں رائے یہ ٹھہری ہے کہ ان مہاجرین کی جائیدادیں جو بیچی گئی ہیں اس سے جو نفع ہوگا وہ نفع مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائی میں لگائیں گے اور وہ پیسہ انہیں واپس کر دیں گے۔ جنہوں نے ان کی جائیدادوں کو قبضہ کر کے بیچ دیا ہے ان کو وہ جائیداد واپس کر دیں گے، لیکن اس کا جو نفع ہوگا اس نفع سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کریں گے۔ اور بڑا بھاری قافلہ ابو سفیان لے کر شام گئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اندازہ کریے کہ 1000 اونٹوں پر اس سامان لدا ہوا تھا جو تقریباً 50,000 اشرفیوں کا، 50,000 دینار کا تھا، بھاری قافلہ تھا۔ اور چونکہ اس میں یہ بات تھی کہ اس مال سے جو نفع ہوگا وہ نفع کوئی نہیں لے گا، بلکہ اس نفع سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کی جائے گی اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جائے گی، اور یہی پوائنٹ ہے۔ ویسے بھی وہ مدینہ منورہ کے آس پاس چھوٹے موٹے حملے کرتے رہتے تھے، وہ خود ایک جواز ہے، اور دوسرے انہوں نے جو یہ طے کیا تھا کہ اس قافلے سے جو نفع نکلے گا تجارتی قافلے سے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری میں صرف کریں گے۔ یہ خود بھی دلیل اور جواز بنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے پر حملہ کریں۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بہت سے عیسائی مورخین نے اور آج کے دور کے ہندو مورخین نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ جب وہ ایک پرامن تجارتی قافلہ تھا تو اس پر حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا مسلمان ایک خونریز قوم ہے اور مسلمان بلا وجہ حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی یہ بات لا علمی پر مبنی ہے۔ انہوں نے پچھلے یا تو جان بوجھ کر کے صرف ایک چیز کو فوکس کیا انہوں نے، یا انہیں علم نہیں کہ سرداران مکہ کے قافلے یعنی فوجی دستے مدینہ طیبہ کے آس پاس لوٹ مار کرتے رہتے تھے، وہ وہاں سے
قبائل عرب کو بھڑکاتے رہتے تھے، مدینہ کے لوگوں کو بھی وہ جو ہے اکساتے رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ مسلمانوں کے خلاف گویا ایک جنگی مہم کا حصہ تھا۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کے لیے بالکل جواز ہو جاتا ہے، اس چیز کو وہ جانتے نہیں یا جاننے بوجھنے کے باوجود ان کی دشمنی اور ان کی ہٹ دھرمی ظاہر ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مرعوب یا یہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے ایسے مسلمان جو دینی تعلیمات پر حقیقت کی نگاہ نہیں رکھتے، انہوں نے بھی جو ہے لیپا پوتی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں بات ایسی نہیں تھی، ادھر ادھر کی بات یہی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اور فی الفور جو مجاہدین تیار ہوئے انہوں نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ قافلے پر حملہ ہوتا تو صرف مال ملتا، اس سے ان کے جوش غضب میں اور اضافہ ہوتا، لیکن جنگ ہوئی تو اس جنگ نے ان کے منوبل توڑ دیے، ان کے اندر جو غرور، نخوت، تکبر اور اسلام کے تئیں جو دشمنی سر چڑھ کر بولتی تھی اور مسلمانوں کو کسی شمار و قطار میں نہیں سمجھتے تھے، وہ غرور توڑ دیا۔ تو یہ اسی موقع کی آیات ہیں۔ انفال کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک زائد چیز، نفل کے معنی ہوتے ہیں زائد، چنانچہ مال غنیمت سابقہ اور امتوں کے لیے حرام تھی۔ اگر اس امت کے مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوتی اور مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوتی اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملتی تو وہ ان کے لیے حلال نہیں تھی، بلکہ وہ اس کو میدان میں جمع کر دیتے، رات میں آگ آتی اسے جلا کر چلی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر احسان ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ تو یہ نفل وحی ہے۔ پھر اس میں بھی کیا ہوا کہ جب جنگ ہوئی، نکلے تھے قافلے کے لیے، ابو سفیان کو خبر لگ گئی کہ رسول محمد اور ان کے ساتھی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں، تو ابو سفیان نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے جلدی سے ایک قاصد بھیجا مکہ ابو جہل کے پاس کہ قافلے پر مسلمانوں کی نیت اچھی نہیں ہے، لہٰذا جلدی سے مدد کو پہنچو۔ ابو جہل پہلے ہی سے طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور چڑھ دوڑا، اور ادھر ابو سفیان جو ہے وہ راستہ بدل دیا ابو سفیان نے، اور بحر احمر کے کنارے کنارے بچ نکلے اور وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ اب جب قافلہ مکہ پہنچ گیا تو قریشی لشکر میں یہ بات آئی کہ اب جب قافلہ بچ گیا ہے تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابو جہل تکبر میں اور غرور میں مبتلا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آئے ہیں تو جنگ ہوگی، اور یہاں بدر میں ہم 3 دن قیام کریں گے، ہم جشن منائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچنے گانے والیاں ناچیں گائیں گی، اور عربوں پر ہم روب اور اپنی دھاک بٹھا کر جائیں گے تاکہ آئندہ کوئی ہماری طرف جرات بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ مقابلہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بے سان و گمان بغیر کسی ارادے کے یہ جنگ کروا دی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا، جاسوس نے آ کر آپ کو گھر میں بتایا، آپ باہر نکلے اور وہاں موجود جو صحابہ کرام تھے ان کو بتایا یہ صورتحال ہے، فی الفور نکلنا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے گھوڑے وغیرہ ذرا دور مدھے ہوئے تھے، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، عوالی میں تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم وہاں سے لائیں، کہا نہیں، اتنی فرصت نہیں، اور آپ فی الفور نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے۔
313 سے لے کر 319 تک کی تعداد ہے، اور اس پورے قافلے میں صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور 60 زرہیں تھیں اور تلوار اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں فی الفور نکل پڑے تھے۔ اب جب قافلہ بچ نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قافلہ تو بچ گیا ہے لیکن مکی لشکر وہ آ گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کر گزریے، جو اللہ نے آپ کو راہ بتائی، جو آپ کو حکم دیا ہے ہم تیار ہیں۔ آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی، آپ نے اس پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو انصار میں سے کھڑے ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں؟ کہا ہاں، انصار کو اس لیے آپ نے چاہا تھا کہ انصار نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن کہاں اگر مدینہ میں چڑھائی ہوگی تب، اور یہ مدینہ سے باہر بات ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے انصار سے یہ چاہا تھا کہ انصار بتائیں ان کی کیا رائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مناسب سمجھیں کارروائی کریں، انصار پیچھے نہیں رہیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم برق الغماد جو یمن کا شہر ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ کے پیچھے نہیں رہیں گے۔ مقداد بن اسود نے یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم کے نہیں ہیں کہ جب موسیٰ نے انہیں جہاد کے لیے بلایا اور بستی پر حملے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم وہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بے سان و گمان، بغیر کسی ظاہری تیاری کے، بغیر کسی ظاہری اسباب کے ان دونوں فوجوں کو ملا دیا اور مٹ بھیڑ ہو گئی، اور پھر اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اسلام کے کلمے کو بلند کیا اور کفر کو ذلیل و رسوا کیا۔ وہی تذکرہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگے، 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے اور بقیہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہوئیں۔ ایک جماعت وہ تھی جس نے کفار کا تعاقب کیا، راستے میں دوڑایا اور ان کو چن چن کر قتل کیا، اور جو بھاگ گئے بھاگ۔ ایک وہ جماعت تھی جس نے میدان جنگ میں پڑے ہوئے مالوں کو اکٹھا کیا۔ ایک وہ جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، آپ کی حفاظت میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن دھوکے سے آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچا۔ 3 جماعتیں ہوں۔ اب جب شام ہوئی، رات آئی، تو جن لوگوں نے مال جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال تو ہمارا ہے کیونکہ ہم ہی نے اس کو جمع کیا ہے۔ تو دوسری جماعت نے جنہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ مال تنہا آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارا بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے کفار کو نہ دوڑایا ہوتا، ان کا پیچھا نہ کیا ہوتا تو عین ممکن تھا وہ پلٹ پڑتے، تعداد میں زیادہ تھے، وہ پلٹ پڑتے، حملہ کر دیتے اور جیتی ہوئی جنگ ہم ہار جاتے، تو ہم نے ان کو دوڑایا، تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تنہا آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی اس کو جمع کر سکتے تھے،
لیکن ہم اس اندیشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہرا دیتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے. تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. اب تینوں جماعتیں آپس میں تو میں اور بحث و تکرار ہونے لگی اور اخلاق سے گر گئے سمجھے، زیادہ سخت سست باتیں ہونے لگی. تو اس موقع پر بعض سوجھ بوجھ والے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. آپ خاموش رہے. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ اخلاقی گراوٹ کی بات ہے کہ تھوڑے سے مال کے لیے اپنے بھائیوں سے ایک عظیم مقصد کی خاطر لڑے تھے اور تھوڑے سے مال کے لیے باہم لڑ جاؤ، یہ تو بڑے بد اخلاقی کی بات ہوگی. اسی تناظر میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کر لو. یہ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو یہ بات اچھی نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اس آیت میں گویا وہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا اور پھر چھین کر کے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو حکم دیا آپ نے تمام لوگوں میں وہ مال برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا. پھر آگے چل کر کے مال غنیمت کا ایک منظم نظام بن گیا. وہ یہ کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور 4 حصہ جو اس جنگ میں فوجی ہیں ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے. اور پھر یہ جو 5واں حصہ ہے اس میں بھی 5 حصے ہوں گے اللہ کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، اور اسی طرح سے یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے. وہ آگے بحث آئے گی. تو اس طرح سے گویا ایک بڑے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ کیا اور 3 شرطیں لگائیں. مسلمانوں کی کامیابی کے لیے 3 شرطیں بتائیں: اللہ کا تقوی، آپس میں اصلاح، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی، اور مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ 3 شرطیں کامیابی کے لیے بتائیں. آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اور پھر اس کے بعد مؤمنین کی صفات بتائیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یقیناً مومن تو صرف اور صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں. یہ جو ابھی آپس میں لڑ بھڑ رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، تکرار بازی اور بحث بازی کر رہے تھے، اس درمیان اللہ کا ذکر آ جائے تو مومن تو یہ ہے کہ اس کا دل کانپ جائے اور پھر وہ خاموش ہو جائے. وہی کہا گیا یقیناً صرف اور صرف مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل دہل جائیں، ان کے دل کانپ جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، آیات میں جو اللہ کی رہنمائی اور ہدایات ہیں، آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اہل ایمان سے تقاضا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ہمارے ایمان میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان میں فرق ہے. ہمارے ایمان میں اور سعید بن المسیب کے ایمان میں فرق ہے. ہمارے ایمان میں اور امام بخاری کے ایمان میں فرق ہے. ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اطاعت و فرما برداری سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے
نافرمانی اور معصیت سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ وہی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ظاہری اسباب ہے وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کو وہ حقیقی کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اللہ کی مشیت، اس کی مرضی کو اصل سمجھتے ہیں۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں، جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے اس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا اس لشکر کو بھی ہلاک کر دیتا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس، اصحاب الایکہ، قوم شعیب، قوم فرعون، یہ سب ہلاک ہوئے، ایسے ہی ان کو بھی ہلاک کر دیتا، لیکن اس امت پر جہاد فرض کر دیا گیا، اور اسی لیے ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں اور حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ تو تیسری بڑی صفت بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ پوری طرح سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ میں وضو سے لے کر کے صلاۃ میں شریک ہونے تک اور وہاں سے لے کر کے سلام تک سب شامل ہے۔ گھر سے نکلے، لوگوں کو پکارتے، دعوت دیتے چلے آئے، گھر ہی جب وضو کیا تو پوری طرح سے اسباغ الوضو، تمام اعضاء اور جوارح کو اچھی طرح سے بھگویا، اور جو وضو کی سنتیں ہیں وہ پوری طرح سے نبھائیں، اور پھر اس کے بعد جب نکلے تو ذکر و اذکار کرتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، لوگوں کو راستے میں دعوت دیتے چلے آئے، اور جب یہاں سنتیں ادا کی تو پورے ارکان کے ساتھ، شروط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ فرائض ادا کیے، تو اسی طرح سے یہ سب اقامت صلاۃ میں ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک تو خالص اللہ کا حق ہے، جیسے حج اور عمرہ وغیرہ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، خالص اللہ کا حق ہے، وہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں جو اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے، اور نفلی عبادت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات بیان کی گئیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں مومن ہیں، جو سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند و بالا درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ہمیں کامیابی کے گر بتائے، کامیابی کا زینہ اور ذریعہ کیا بتایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، آپسی اصلاح کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور پکا اور سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر پر اس کا دل کانپ جائے اور ساری سرکشی، تکبر، عناد، غرور، گھمنڈ ختم ہو جائے، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرنے لگے، اور اللہ پر بھروسہ کرے، صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں بلند و بالا درجات ہیں، مغفرت ہے، عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور پاک گروہ میں ہم سب کو شامل فرما دے، ہم سب کے ہاں مومنانہ صفات پیدا فرما دے، ہم سب کو اپنی رضا سے نواز دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔
ہمیں عزت کی روزی نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.